آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت اقبال رحمان مانڈویہ صاحب ان کی زندگی اور ان کے کام پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ ذکر کتاب یوٹیوب چینل پر آیا تھا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کے خاندانی پس منظر سے لے کر کاروبار اور پھر کافی عرصے بعد ادب کی طرف ان کی واپسی کی کہانی بتاتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ ایک شخص جو کاروباری دنیا میں تھا وہ واپس اپنی ادبی جڑوں تک کیسے پہنچا۔ یقیناً، اور یہ سفر سیدھا نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تعلق تو ایک میمن کاروباری گھرانے سے ہے، عام طور پر جہاں عملی باتوں پر زیادہ زور ہوتا ہے، لیکن ان کے خاندان میں علم و ادب کی روایت بھی ملتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چلیں۔ ہاں، تو گفتگو شروع ہوتی ہے ان کے خاندان کی، یوں کہیں کہ ہجرت سے۔ خاندان اصل میں بھارتی گجرات کے علاقے موربی سے تھا، جی، لیکن والد صاحب جو خود بھی لکھتے تھے وہ غربت کی وجہ سے قطیانہ منتقل ہو گئے۔ یہ اس وقت جوناگڑھ ریاست میں تھا۔ اچھا، والد صاحب کا لکھنا بھی اہم ہے، یعنی شوق تو تھا بالکل، حالانکہ حالات نے شاید انہیں زیادہ موقع نہیں دیا ہوگا۔ یہیں پر ایک کافی ڈرامیٹک بات سامنے آتی ہے۔ ان کے چچا کا کردار، وہ صحافی تھے جانے مانے، اور جوناگڑھ سے مجاہد نام کا اخبار نکالتے تھے۔ اچھا۔ اور جب جوناگڑھ نے فیصلہ کیا پاکستان سے الحاق کا، تو انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کے حق میں لکھنا شروع کیا، کھل کر لکھا۔ یہ تو اس زمانے میں کافی خطرناک قدم رہا ہوگا۔ بالکل، اور نتیجہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور آپ یقین کریں سزائے موت سنا دی گئی۔ سزائے موت؟ یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ خاندان پہ کیا گزری ہوگی؟ پھر رہائی کیسے ہوئی؟ جی، رہائی کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ ایک ہندو وکیل تھے جنہوں نے کیس لڑا، اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ دیکھیں، جس وقت چچا نے یہ مضامین لکھے، ٹیکنیکلی طور پر جوناگڑھ بھارت کا حصہ نہیں بنا تھا۔ اچھا، یہ قانونی نکتہ تھا۔ بالکل، اور یہ دلیل کام کر گئی۔ وہ مقدمہ جیت گئے۔ چچا کو کہا گیا کہ بھئی 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑ دو، تو وہ سیدھا کراچی آ گئے، اور یہاں آ کر پھر میٹھا دھر میں المجاہد پرنٹری کے نام سے اپنا پریس شروع کیا۔ تو گویا خاندان میں ادب، صحافت، یہ چیزیں تو تھیں، لیکن ساتھ میں ایک خطرے کا عنصر بھی جڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایک عملی سبق بھی تھا کہ یہ راستہ پرخطر ہے۔ تو پھر اقبال صاحب خود کیسے پوری طرح کاروبار میں چلے گئے، جبکہ سنا ہے وہ خود بھی بچپن میں لکھتے تھے؟ ہاں، وہ خود بتاتے ہیں کہ بچپن میں لکھتے تھے، ان کے مضامین اخبار جہاں میں چھپتے بھی تھے۔ اخبار جہاں میں؟ جی، اور چچا حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ لیکن یہاں بڑے بھائی کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے شاید والد اور چچا کی مالی مشکلات بہت قریب سے دیکھی تھیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے اقبال صاحب کو سختی سے منع کیا کہ یہ لکھنے لکھانے کا کام چھوڑو اور کاروبار میں آ جاؤ۔ پہلے تیل کا کام شروع کیا، پھر میڈیکل سٹور، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیسری جماعت سے ہی اسکول سے آ کے دکان پر بیٹھتے تھے، والد کو ٹفن دینے جاتے تھے۔ اچھا، یعنی بہت چھوٹی عمر سے ہی عملی زندگی شروع ہو گئی۔ بالکل۔ اور کاروبار میں کامیابی کی بھی کوئی بات ہے؟ وہ 6 قطروں والی کہانی وہ کیا تھی؟ ہاں، وہ دلچسپ ہے۔ وہ ان کے بڑے بھائی کی کاروباری ذہانت یا شاید قسمت کہہ لیں، اس کی مثال ہے۔ ہوا یوں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ٹرکوں کو ایک خاص قسم کے تیل کی ضرورت پڑی، فوری اور بہت زیادہ مقدار میں۔ کئی بڑی کمپنیاں وہ تیل نہیں دے پا رہی تھیں۔ اچھا۔ تو ان کے بھائی نے پتہ نہیں کہاں سے ایک متبادل تیل کا انتظام کیا اور سیمپل لے گئے۔ جو ٹرک کمپنی کا نمائندہ تھا اس نے صرف 6 قطرے انگلی پر ٹپکا کے دیکھے اور کہا ٹھیک ہے، دے دو آرڈر۔ ہیں؟ صرف 6 قطروں سے؟ ایسے یہ بڑا حیران کن لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی دلچسپ موڑ ہے، اور یہاں کردار آتا ہے ٹیکنالوجی کا۔ جی۔ کئی دہائیوں بعد ان کی بیٹی نے انہیں فیس بک استعمال کرنے کو کہا، پھر آئی پیڈ لا کر دیا۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ہاں، شاید فیس بک پر لکھنے لکھانے سے یا آئی پیڈ کی سہولت سے وہ جو ایک دبی ہوئی خواہش تھی لکھنے کی، وہ دوبارہ جاگ اٹھی۔ جی۔ یوں سمجھیں کہ ایک پلیٹ فارم مل گیا، ایک آسانی ہو گئی۔ اور اسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پھر وہ اپنی مشہور کتاب تک پہنچے۔ اس دشت میں ایک شہر تھا جو کراچی پر ہے۔ جی ہاں۔ اس کتاب کے بارے میں کیا خاص بات بتائی جاتی ہے؟ صرف یادیں ہیں یا تحقیق بھی ہے؟
نہیں، یہی اہم بات ہے کہ انہوں نے صرف گوگل یا انٹرنیٹ پر بھروسہ نہیں کیا. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پرانے کراچی کے علاقوں کے دورے کیے، وہاں جو بزرگ لوگ تھے ان سے ملے. خود جا کر؟ جی، خود جا کر ان سے باتیں کیں، ان کی یادداشتیں ریکارڈ کیں اور پھر اپنی تحقیق کے ساتھ ملا کر یہ کتاب لکھی. تو یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ ذاتی تجربہ اور تحقیق کا نتیجہ ہے، پرانے کراچی کی روح کو پکڑنے کی ایک کوشش. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال رحمان مانڈویہ کی کہانی ایک ایسے سفر کی ہے جس میں خاندانی ورثہ ادب کا تھا جی اور حالات کاروبار کی طرف لے گئے، بالکل اور پھر ٹیکنالوجی نے ایک طرح سے راستہ دکھایا واپس ادب کی طرف آنے کا. بالکل صحیح. اور یہ گفتگو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے زندگی کے حالات، خاندان کی تاریخ اور انسان کا اپنا شوق، یہ سب آپس میں ملتے بھی ہیں، ٹکراتے بھی ہیں. اور یہ بھی کہ کبھی کبھی کوئی بالکل غیر متوقع چیز جیسے یہاں ٹیکنالوجی تھی، وہ کیسے اندر چھپے ہوئے پرانے جذبوں کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہے. شاید ہم سب کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چنگاری ہوتی ہے جو بس کسی نئے محرک کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. آج ہم اقبال رحمان مانڈویہ صاحب کے ساتھ ہوئے انٹرویو کے دوسرے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں. جی. اس گفتگو میں ان کی ادبی سرگرمیاں کیسے دوبارہ شروع ہوئیں، پھر ایک آن لائن کمیونٹی کی بنیاد اور خاص طور پر کراچی پر ان کی کتاب، اس سب پر بات ہوئی ہے. بالکل. اور یہ گفتگو اس لحاظ سے خاص ہے کہ اس میں آپ کو ذاتی یادیں بھی ملیں گی، کمیونٹی بلڈنگ کا عنصر بھی، اور شہر کی تاریخ، تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اور شروع میں ہی جیسے آپ نے ذکر کیا، نام مانڈویہ کی وضاحت، یہ نسبت ہے گجرات کی بندرگاہ مانڈوی سے. تلفظ مانڈویہ ہے، منڈاویہ نہیں. اچھا، یہ دلچسپ ہے. تو نام کی وضاحت سے بات ادبی زندگی کی طرف کیسے مڑی؟ واپسی کیسے ہوئی ادب کی طرف؟ جی، انہوں نے بتایا کہ ایک تو بیٹی کا اصرار تھا، دوسرا فیس بک، لیکن اصل جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ ایک مضمون کا مسترد ہونا تھا. مضمون مسترد ہونا کس بارے میں تھا؟ وہ مضمون تھا سڑکوں پر نماز کے موضوع پر. ان کا نکتہ یہ تھا کہ جب مسجدیں موجود ہیں تو سڑکیں کیوں بند کی جائیں؟ تو ایک ادبی گروپ نے اسے یوں سمجھیں گے شائع کرنے سے انکار کر دیا. تو ایک طرح سے ایک منفی بات نے ایک مثبت پہل کی بنیاد رکھ دی. بالکل بالکل، اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اسی واقعے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور پھر عمران یونانی صاحب کے ساتھ مل کر فیس بک پر گروپ بنایا، کراچی عروس البلاد. کراچی عروس البلاد، شہروں کی دلہن. نام تو بہت خوبصورت ہے. ہاں، نام بہت اچھا ہے. تو اس گروپ کا مقصد کیا تھا؟ صرف کراچی پہ لکھنا؟ بنیادی مقصد تو کراچی ہی تھا، لیکن اہم بات یہ تھی کہ اسے ہر قسم کی مذہبی یا فرقہ وارانہ بحث مباحثے سے پاک رکھنا تھا. ایک آپ کہہ لیں محفوظ ماحول دینا تھا. اور یہ کوشش کامیاب رہی؟ لوگ آئے اس گروپ میں؟ بہت کامیاب رہی. آج ماشاءاللہ 58,000 سے زیادہ ممبرز ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. 58,000 واقعی بہت بڑی تعداد ہے. اور کیا یہ صرف آن لائن دنیا تک محدود رہا یا اس کا کوئی حقیقی اثر بھی ہوا؟ نہیں، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے. آن لائن تعارف جو تھے وہ حقیقی ملاقاتوں اور دوستیوں میں بدلے، اور کئی نئے لکھنے والے، خاص طور پر خواتین جنہیں شاید پہلے موقع نہیں مل رہا تھا یا وہ جھجکتی تھیں، انہیں ایک پلیٹ فارم ملا. واہ، یہ تو واقعی کمیونٹی کی طاقت ہے. اچھا، پھر کراچی پر کتاب، اتنا بڑا پروجیکٹ، اس کا خیال کیسے آیا؟ اس کی کہانی بھی دلچسپ ہے. وہ اپنے بیٹے کے پاس استنبول گئے ہوئے تھے. استنبول؟ جی. تو وہاں پرانے استنبول کی گلیوں کو دیکھ کر انہیں اپنا پرانا کراچی یاد آ گیا. اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب جنتی ارض استنبول میں کیا بھی ہے. اچھا. پھر جب واپس آئے تو کراچی کے جو مشہور مورخ ہیں رمضان بلوچ صاحب، انہوں نے باقاعدہ مشورہ دیا کہ آپ کراچی پر لکھیں. یعنی ایک تحلیق ملی اور پھر رہنمائی بھی. بالکل. اور انہوں نے رہنمائی بھی کی، کتابیں بتائیں جیسے دمائی صاحب کی کتاب، عبدالغفور خطری صاحب کی. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. اور تحقیق کا عمل کیسا رہا؟ کراچی جیسے شہر پر لکھنا جس کی تاریخ اتنی آپ کہیں کہ پیچیدہ ہے. تحقیق میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی عروس البلاد گروپ کے لوگوں نے بھی کافی مدد کی. اچھا، گروپ ممبرز نے بھی؟ جی ہاں. اور کراچی کے لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہوں، بہت تعاون کیا. ایک واقعہ انہوں نے سنایا یہودیوں کے قبرستان کا. اوہو.
وہ کیا تھا؟ وہاں کا جو نگران تھا، ایک بلوچ بزرگ، اس نے قبروں کی سمت پر ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ کہنے لگا، یہ قیامت کے دن فائدے میں رہیں گے، اٹھتے ہی قبلہ سامنے ہوگا۔ یہ تو بہت خوب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تاریخ کو زندہ کرتی ہیں۔ بالکل، یہی وہ انسانی پہلو ہیں جو خشک تاریخ کو دلچسپ بناتے ہیں۔ تو کتاب کا کیا سٹیٹس ہے؟ اب مکمل ہوگی؟ پہلا حصہ جو انہوں نے بتایا کہ جیل چورنگی تک کے علاقے پر ہے، وہ شائع ہو چکا ہے۔ اچھا۔ اب آگے کے علاقوں پر جیسے حسن اسکوائر، فیڈرل بی ایریا، ناظم آباد، ان پر کام کر رہے ہیں اور مواد تقریباً تیار ہے۔ زبردست۔ اچھا، گفتگو میں آج کل کے ادبی منظرنامے پر بھی کچھ بات ہوئی۔ عقیل عباس جعفری صاحب کا ذکر آیا۔ جی، انہوں نے عقیل عباس جعفری صاحب کی بہت تعریف کی، خاص طور پر ان کی علمی معاونت کی کہ وہ کس طرح معلومات، فوٹو کاپیاں وغیرہ فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ خود بھی جو کتابیں انہیں موصول ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور ان پر اپنی رائے، تبصرہ ضرور لکھتے ہیں، چاہے وہ تنقیدی ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ اچھی روایت ہے۔ جی، اور وہ اس خیال سے متفق نہیں کہ اردو ادب زوال کا شکار ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک اسکولوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، نئے لکھنے والے آتے رہیں گے۔ لیکن معیار کا کیا؟ آج کل تو ہر کوئی لکھ رہا ہے، چھپ رہا ہے۔ کیا معیار کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا؟ ہاں، یہ نقطہ انہوں نے اٹھایا۔ وہ مانتے ہیں کہ معیار اور اشاعت کی استطاعت یعنی افورڈیبلٹی میں فرق ہے۔ اندازاً بتایا کہ نثر میں شاید 20-25% کتابیں ایسی چھپ جاتی ہیں جو معیار پر پوری نہیں اترتی، جبکہ کئی اچھے لکھنے والے ہیں جو شاید مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی کتاب شائع نہیں کروا پاتے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ جی، اور ایک اور بات کا ذکر کیا کہ کچھ خاص قسم کی کتابیں جو مخصوص مذہبی عقائد پر مبنی ہوتی ہیں وہ اکثر ایصال ثواب کے لیے تقسیم تو ہو جاتی ہیں لیکن کم معیاری ہونے کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتی۔ صحیح۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ گفتگو ایک فرد کے ذاتی سفر سے شروع ہو کر ٹیکنالوجی، کمیونٹی، تاریخ نویسی اور پھر موجودہ ادبی صورتحال تک کئی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک ذاتی دلچسپی، فیس بک جیسا ایک ٹول اور لوگوں کا ساتھ مل کر نہ صرف کسی کی اپنی تخلیقی صلاحیت کو جلا بخش سکتا ہے بلکہ شہر کی تاریخ کو محفوظ کرنے اور ادبی مکالمے کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ واقعی اقبال مانڈویہ صاحب کا یہ سفر بہت متاثر کن ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تجسس اور دوسروں سے جڑنے کی خواہش کتنی معنی خیز ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سوال بھی ذہن میں لاتا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں آن لائن کمیونٹیز بنانا کتنا آسان ہو گیا ہے، یہ پلیٹ فارمز ہماری مقامی تاریخوں، ہماری ثقافتوں کو بچانے اور ان پر بات چیت کو زندہ رکھنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر جب روایتی اشاعت کے جو ذرائع ہیں وہ شاید ہر ایک کی پہنچ میں نہ ہوں۔ جی بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ادب، کتابیں چھاپنے اور معاشرتی تربیت ان سب پہ بات کی ہے۔ بالکل، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی باتوں سے جو اہم نقطے ہیں نا وہ سامنے لائیں۔ جی، ہمارا مقصد صرف خلاصے نہیں بلکہ گہرائی میں جانا ہے، دیکھنا ہے کہ ان کے تجربات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو اقبال صاحب نے سب سے پہلے آج کل کی نثر جو لکھی جا رہی ہے اس کے معیار پر بات کی، خاص طور پہ جو مذہبی کتابیں ہیں۔ کہا کہ بھئی بہت سی تو بس چھپوا کر بانٹ دیتے ہیں ثواب کے لیے، ہاں، پڑھی نہیں جاتی اور ادبی لحاظ سے بھی کمزور ہوتی ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، مطلب مقصد کیا ہے؟ صرف ثواب یا علم بھی؟ صحیح، تو ان کے خیال میں زیادہ تر فوکس ثواب پر ہے اور اس سے معیار گر جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے دہلی کی ٹکسالی اردو کا بھی ذکر کیا۔ ٹکسالی اردو؟ اچھا، اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ اور آج کل یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، ٹکسالی اردو یعنی وہ خالص معیاری زبان جو دہلی کے پڑھے لکھے لوگ بولتے تھے، محاورے، روزمرہ سب اس میں شامل تھا۔ اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ ایسی زبان نہ قاری کو پکڑ لیتی ہے۔ اچھا، تحریر میں روانی، سادگی یہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے وہ مولانا تھانوی کے ترجمے کی مثال دی تھی کہ علمی طور پر بہت گہرا لیکن زبان کے روانی پر کچھ لوگوں کو اعتراض تھا۔ یعنی بہاؤ بہت ضروری ہے قاری کے لیے۔ جی بالکل، وہ روانی ہی تو قاری کو کتاب کے ساتھ چلاتی ہے۔ تو زبان صرف پیغام نہیں پہنچاتی، قاری کو ساتھ بھی رکھتی ہے۔
انہوں نے ایک بڑی دلچسپ مثال دی تھی، وہ میٹرک کی کتاب اصول تجارت کی۔ ہاں، وہ تو کمال مثال تھی، ایک اکبر آبادی صاحب نے لکھی تھی۔ اب تجارت تو خشک مضمون ہے نا جی، لیکن انہوں نے ایسے انداز میں لکھا کہ لڑکوں کو مزہ آتا تھا اور فوراً یاد ہو جاتی تھی۔ واہ، تو یہ لکھنے والے کا کمال ہے کہ موضوع کیسا بھی ہو اسے دلچسپ بنا دے۔ اسی لیے انہوں نے اچھی تحریر کو اچھے کھانے کے پہلے نوالے سے تشبیہ دی۔ یہ تو بڑی مزیدار تشبیہ ہے، مطلب پہلا لقمہ اچھا ہو تو پوری ڈش کھائی جاتی ہے؟ بالکل۔ انہوں نے دہلی کے ایک باورچی کا قول بتایا کہ بھئی بریانی ایسی ہو کہ سلاد مانگنا پڑے تو وہ بریانی ہی کیا ہوئی۔ صحیح۔ تو ویسے ہی تحریر اتنی مکمل ہو، اتنی جاندار ہو کہ پہلا جملہ، پہلا پیراگرافی قاری کو پکڑ لے۔ ہاں، پھر وہ پوری پڑھتا ہے۔ جی، پہلا تاثر ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ لکھنے والے کو نا قاری کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا چاہیے، بہت اہم بات ہے۔ صرف اپنی قابلیت نہیں جھاڑنی۔ انہوں نے کینیڈا میں ایک نئے لکھنے والے کی کتاب کی بڑی تعریف کی۔ جی، اسے شاہکار کہا۔ ہاں، اور خالدہ اصغر امانی صاحبہ کے انداز کو بھی سراہا کہ بالکل بے لاگ لکھتی ہیں۔ اور یہیں سے بات سوشل میڈیا پر بھی آئی۔ اس کا ایک فائدہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو کتاب نہیں چھپوا پاتے تھے ان کی تحریریں اب سامنے آ رہی ہیں۔ یہ پہلے سوشل میڈیا پر مشہور ہوئے۔ اسی طرح کچھ اعظمی ادیبوں کا بھی بتایا جن کی کتاب نہیں ہے لیکن ادبی حلقوں میں پہچان ہے۔ لیکن کتاب چھپوانا پھر بھی ایک مسئلہ تو ہے۔ اوہو، بالکل۔ اقبال صاحب نے اپنا تجربہ بتایا کہ انہیں تو خیر اچھے لوگ مل گئے جنہوں نے مدد کی، ورنہ عام طور پہ تو پبلشرز کے ساتھ تجربہ اچھے نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ شکایت عام ہے۔ نہ معیار دیکھتے ہیں، نہ بیچنے میں دلچسپی لیتے۔ بلکہ بعض اوقات پیسے لے کر کام اور خراب کر دیتے ہیں۔ صحیح، یہ تو اشاعت کے نظام کی خرابیاں ہیں۔ خیر، گفتگو میں ایک اور بڑا دلچسپ پہلو آیا تھا، وہ میمن برادری کے بارے میں۔ ہاں، وہ جو عام تاثر ہے کنجوس ہونے کا۔ جی، انہوں نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی۔ انہوں نے اسے کنجوسی نہیں کہا بلکہ مالیاتی نظم و ضبط کہا۔ بالکل، کہا کہ یہ اصل میں گجراتی بنیوں کی تربیت کا اثر ہے۔ وہ سرمائے کو موڑی کہتے ہیں، یعنی جڑ، بنیاد، اسے وہ مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ اچھا، اسے کاروبار بڑھانے کے لیے بچا کر رکھتے ہیں ہر حال میں۔ اور پھر منافع؟ ہاں، منافع یا دوسرے فنڈ سے فلاحی کام کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں پیسے بچانے اور سمجھداری سے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، کنجوسی نہیں۔ یہ تو بہت مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، آخر میں بات ہوئی تربیت کی، جی، اور ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ معاشرے میں نا ٹوکنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ اقبال صاحب نے یاد دلایا کہ پہلے کیسے تھا، گھر میں بڑے، مسجد میں امام، محلے میں کوئی بزرگ، استاد، ہر کوئی ٹوکتا تھا۔ ہر کوئی غلطی پر ٹوکتا تھا اور اس سے اصلاح ہوتی تھی، بندہ سیکھتا تھا۔ اور اب تو وہ کہتے ہیں کوئی ٹوکتا ہی نہیں، بلکہ الٹا بیتوں کے سوال پر بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اس سے سیکھنے کا، کردار بننے کا عمل جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ تو گویا پہلے تعلیم ادارے کی ذمہ داری تھی اور تربیت پورے معاشرے کی۔ جی، ایسا ہی تھا۔ محلے کا کوئی بھی بڑا کسی بھی بچے کو غلطی پر ٹوک سکتا تھا اور برا نہیں مانا جاتا تھا۔ اب وہ اجتماعی ذمہ داری نہیں رہی۔ بالکل، اور یہی نقطہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو ٹوکنے کا، اصلاح کرنے کا عمل ختم ہوا ہے معاشرے میں، کیا یہ صرف تربیت کے نظام کا مسئلہ ہے؟ یا کچھ اور ہے؟ یا یہ ہماری بدلتی ہوئی سماجی قدریں ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات میں جو فرق آیا ہے، انفرادی آزادی کا جو نیا تصور ہے، یہ سب کا حصہ ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔